بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرے جہاں رہیں خوش و خرم رہیں اور شاد و آباد رہیں۔ اور بالآخر عمران خان صاحب نے امریکہ سے مدد مانگ لی اور امریکہ کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کے لیے کہا ہے، اور یہ کہ الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس پر امریکہ پاکستانی حکومت پر دباؤ ڈالے۔ یہ بات کیوں کی؟ کل کا دشمن آج کا دوست کیسے بنا؟ اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈا پور کو نامزد کیا جا رہا تھا کہ پی کے کا وزیر اعلیٰ بننے کے لیے۔ کیا علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ بن سکیں گے؟ اس پر ہم تفصیلی بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ کہ عمران خان صاحب جب سے جیل میں گئے ہیں ان کے ساتھ ملاقات پر پابندیاں تھیں۔ رؤوف حسن جو ان کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں، ان نے 13 درخواستیں دی لیکن ان کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ صرف بیرسٹر گوہر علی خان اور کچھ وکلاء حضرات اور فیملی کے کچھ لوگ ان سے ملتے تھے، لیکن الیکشن کے بعد حالات میں تبدیلی کے باعث عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی اوپر جو پابندیاں تھیں وہ ایک لحاظ سے ختم کر دی گئی ہیں، اور عمران خان صاحب کا جو بیانیہ مارکیٹ میں سیل ہوا اس کے بدولت وہ پریشر ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یا کوئی گیو اینڈ ٹیک ہوا ہے، اس کا تو آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا۔ لیکن ملاقات کے اوپر جو پابندیاں تھیں ان میں خاصی حد تک نرمی پیدا ہوئی ہے۔ رؤوف حسن صاحب جنہوں نے 13 درخواستیں دی تھیں، ملاقات نہیں ہوئی، ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے۔ شیر افضل خان مروت اور بیرسٹر گوہر علی خان تو پہلے بھی ملتے رہے ہیں، البتہ اسد قیصر اور بیرسٹر سیف کی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ تفصیلی ملاقات ہوئی ہے۔ اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو مشکلات تھیں ان میں آہستہ آہستہ کمی آنا شروع ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ کیا پارٹی کے اندر کوئی دراڑ ہے، نا اتفاقی ہے یا اختلافات ہیں یا نہیں؟ اگر ہم دیکھیں تو عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کر کے آنے والوں میں اسد قیصر، جن کا تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، رابطے ہیں، اسد قیصر صاحب نے آتے ہی یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے انہیں اجازت دی ہے کہ وہ تمام پارٹیز کے ساتھ ملاقاتیں کریں اور ان کے ساتھ رابطے کریں تاکہ سیاسی معاملات کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اور اس کے علاوہ جو ملاقات کر کے آنے والے ہیں شیر افضل خان مروت اور بیرسٹر گوہر علی خان نے آتے ہی یہ کہا کہ پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے ساتھ رابطوں کے علاوہ باقی تمام جماعتوں سے رابطے ہو سکتے ہیں لیکن ان کے ساتھ رابطے نہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دو مختلف گروپس جو ملاقات کر کے واپس آئے ہیں ان دونوں کے بیانیے میں تضاد ہے، اختلاف ہے۔ اب عمران خان صاحب نے کیا کہا یہ تو حقیقت ظاہر نہیں پتہ چل سکتی، لیکن اس اختلاف کو بہت سے مبصرین پارٹی کے اندر اختلافات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں۔ جاوید چودھری صاحب نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ پی کے بہت سے ایم پی ایز کے ساتھ پارٹی کا رابطہ نہیں ہو رہا، گویا وہ پارٹی کے ریڈار میں نہیں آ رہے، چونکہ پارٹی کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے کوئی بھی لیڈنگ پوزیشن میں نہیں ہے، کوئی بھی پارٹی کو اکٹھا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور کوئی بھی ان تمام ایم پی ایز کو جمع کر کے گروپ بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ شاید اس وجہ سے بھی پارٹی کے بہت سے ایم پی ایز ان کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں۔ لیکن آج جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی اس میں اسپیکر کے لیے پی کے اسپیکر کے لیے عاقب اللہ کا نام پیش کیا گیا ہے۔ اب اگر انہی کو نامزد کیا جاتا ہے، وہی سامنے آتے ہیں، تو پھر وہ پارٹی کو جوڑنے کی طرف جائیں گے، اور اس صورت میں وہ تمام لوگ جو اس وقت پارٹی کے ریڈار میں نہیں ہیں وہ بھی اس ریڈار میں آ سکتے ہیں۔ یہ ذرا ایک دو دنوں میں اس کی ڈیولپمنٹ جو ہی ہوتی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ وزارت عظمیٰ کے لیے عمر ایوب صاحب کا نام پیش کیا گیا ہے۔ عمر ایوب خان جو ہیں وہ جنرل ایوب کے پوتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے ان کی گہرے مراسم بھی ہیں۔ پاکستان جو کاف لیگ میں بھی وہ شامل رہے ہیں، تو اس طرح یہ اسٹیبلشمنٹ کے خاص آدمی ہیں۔ باوجود اس کے کہ 9 مئی کے واقعات میں وہ ملوث رہے، ان کے والد صاحب فوت ہوئے تو وہ جنازے پر بھی گئے، انہیں کوئی گرفتار نہیں کیا گیا اور اس وقت تک انہیں گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کس طرح کے تعلقات ہیں۔ اگر انہی کو نامزد کیا جاتا ہے اور وہ سامنے آتے ہیں اور پی ٹی آئی کو ایسی گیم پلان کرتی ہے جس سے وہ حکومت بنا سکے، تو یہ ایک بہترین پیش رفت ہو سکتی ہے۔ علی امین گنڈا پور کے لیے کہا گیا کہ اسے وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے پی کے کا، لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے لیے کسی طرح بھی وہ راضی نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا کہنا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث کسی بھی شخص کو کسی طرح کی رعایت نہیں دی جائے گی۔ چونکہ علی امین گنڈا پور 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، پلان کرنے والوں میں اور اس کو ایکٹیو کرنے والوں میں شامل ہیں، اس لیے
علی امین گنڈاپور بحیثیت وزیر اعلیٰ کسی صورت انہیں قبول نہیں ہے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ نہیں بن سکیں گے۔ دوسری طرف آزاد کشمیر پولیس بھی حرکت میں آ گئی ہے، وہ گرفتار کرنا چاہتی ہے، کیونکہ علی امین گنڈاپور نے آزاد کشمیر کے الیکشن میں مداخلت کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کے تمام رولز کی خلاف ورزی کی تھی، جس کے اوپر ان کے خلاف مقدمہ درج ہے۔ اب وہ بھی پولیس انہیں تلاش کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے آج وہاں رپورٹر سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ امریکہ کو پاکستان کے اندر ہونے والے الیکشن میں ہونے والی دھاندلی کے اوپر نوٹس لینا چاہیے اور دباؤ بڑھانا چاہیے، تاکہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو سکے۔ یاد رہے عمران خان صاحب کا بڑا بیانیہ رہا ہے اینٹی امریکہ، اور عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ان کی حکومت امریکہ نے گرائی، امریکی سازش کی وجہ سے وہ ان کی حکومت گرائی گئی۔ جنرل باجوہ اس میں استعمال ہوئے، اس وقت کی پی ڈی ایم کی جو لوگ تھے وہ اس میں استعمال ہوئے، لیکن آج وہی عمران خان صاحب امریکہ کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ پاکستانی وزارت خارجہ نے کلیئر یہ کہا ہے کہ الیکشن کے معاملات میں ہم کسی بیرونی ملک کے لیکچر کو سننے کے پابند نہیں ہیں۔ سو عمران خان صاحب کی یہ چال رہی ہے یا یہ ان کا طریقہ کار رہا ہے کہ وہ اپنے بیانیے سے، اپنے ہی بیان سے بالکل یو ٹرن لے لیتے ہیں، اور ان کے فالوورز کے اندر یہ شعور نہیں ہوتا کہ وہ اس کے بارے میں وہ سوال جواب کر سکیں۔ وہ ہر اس بیان کے ساتھ جو انہوں نے پہلی دفعہ دیا ہو اور دوسرا اس کے بالکل خلاف دیا ہو، دونوں کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ اور ادھر عمران خان صاحب نے دھرنے کے لیے اور احتجاج کے لیے، پرامن احتجاج کے لیے کال دی ہے۔ مختلف مبصرین کی رائے یہ ہے کہ یہ دھرنا یا یہ احتجاج عارضی ہوگا، البتہ اس کے بعد دوبارہ کال دی جائے گی، اور دوبارہ کال اور تیسری بار بھی کال دی جائے گی۔ اس دوران کے پی کے میں ان کی حکومت بن جائے گی۔ اگر لوگ نکلنے کی طرف آ گئے اور نکلے باہر، تو پھر پی ٹی آئی کے پی کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے، اس کی مشینری کو استعمال کرتے ہوئے وفاق کی طرف چڑھائی کرنے میں 2022 کی تاریخ کو دہرانے کی کوشش کرے گی۔ ہماری ویڈیو کیسی رہی؟ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔